السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ۔ قابل احترام سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ رمضان المبارک جیسا محترم مہینہ الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور احسان ہے کہ نماز فجر اس نے ہمیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور جو کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے اپنے فضل و کرم سے اسے پورا فرمائے۔ انتہائی کم دن رمضان کے باقی رہ گئے، تقریباً ایک عشرہ، دوسرا عشرہ تو اپنی تکمیل کے قریب ہے، اور آخری عشرہ پہلے دو عشروں سے بھی زیادہ فضیلت اور برتری والا ہے۔ لیلۃ القدر بھی اسی عشرے کے اندر ہے، اس لیے پہلے دو عشروں سے بھی بڑھ کر نیکی اور خیر کی کوشش اور جستجو اس عشرے میں کرنی چاہیے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو عشروں سے بھی زیادہ بڑھ کر آخری عشرے میں نیکی اور خیر کی جستجو کرتے اور زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کرتے۔ فرائض کی پابندی تو حضرات سب سے پہلے ہے اور لازم اور ضروری ہے۔ عقیدہ انسان کا درست ہونا انتہائی لازم ہے، اور پھر فرضی نماز کی پابندی ظاہر ہے سارا سال ہی لازم ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر تو انسان کو پہلے سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ باجماعت نماز ادا کی جائے، اور سنتیں اور نوافل ان کا بھی لحاظ کیا جائے۔ ویسے تو نیکی اور خیر کے جتنے بھی کام ہو جائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن فرضی نماز کے ساتھ ساتھ نفلی نماز، فرضوں کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے وہ نفلی نماز ہی ہوتی، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، مؤکدہ سنتیں ہیں، غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، یہ ساری نفلی نماز ہے۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو نفلی کام زیادہ کر لے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اسی کے لیے بہتر ہے اور اسی کے لیے ہی مفید ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ میرا قرب چاہتا ہے، رحمت چاہتا ہے، فضل و کرم چاہتا ہے، اس کا سب سے پہلا طریقہ اور سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرے، جو چیزیں فرض ہیں اس کی پابندی کرے، اور دوسرے نمبر پہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہو گئی کہ میرا بندہ جب نوافل ادا کرتا ہے تو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرے اور زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ تو گویا نفلی نماز فرضوں کے علاوہ اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے جا کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ۔ نوافل کثرت سے ادا کرنے والا اگر دعا مانگ لے، ہاتھ اٹھا لے، رب کائنات فرماتے ہیں میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ۔ اور نوافل ادا کرنے والا کسی خطرے سے، کسی حادثے سے، کسی فتنے سے، کسی پریشانی سے پناہ مانگ لے کہ یا اللہ اس مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نوافل ادا کرنے والے کو اس پریشانی، فتنے، حادثے، مصیبت سے محفوظ فرما دیتا۔ اور ویسے بھی قیامت کے دن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا حساب نماز کا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے فرائض کی کیا صورتحال ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی، ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، ہم سب سے کمی کوتاہی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس طرح کرو، دیکھو اس کی کوئی نفلی نماز ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ ہاں مولا کریم اس کی نفلی نمازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس طرح کرو، نفلی نماز کو فرضی کی جگہ پہ ڈال کے اس کی فرضی نمازوں کو پورا کرو اور وہ کمی پوری کرو۔ حضرات اگر نفلی نماز ہوئی نہ تو پھر فرضوں کی جگہ پہ کیا ڈالا جائے؟ اگر بندے نے نفل پڑھے ہی نہیں، اس نے کہا نہیں فرض ہی کافی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ آپ گزرے قبرستان کے قریب سے قبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ جو قبر ہے یہ کس کی ہے؟ بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فلاں آدمی کی قبر ہے، وہ قریب ہی فوت ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بڑی عظیم چیز ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتان خفیفتان مما تحقرون وتنفرون مما تحقرون وتنفرون یزیدہما ھذا فی عملی احب الیہ من بقیت دنیاکم۔ لوگوں سنو، یہ جو قبر والا ہے، حضرات بہت سی حقیقتیں زندگی نہیں سمجھا سکتی، قبر سمجھا دیتی، موت سب کچھ سمجھا دیتی ہے، پردے ہٹا دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ جو قبر کے اندر ہے اسے 2 رکعت نفلی نماز، نفل، اور وہ بھی ہلکے پھلکے، بہت لمبی قرات والے نہیں، 2 رکعتیں نفلی، اب اس کے نزدیک تمہاری پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی۔ فرض نہیں، نفل۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر بالفرض اسے زندگی دوبارہ مل جائے اور اسے کہا جائے دنیا میں چلے جاؤ، 2 کام ہیں، یا تو 2 رکعتیں پڑھ لو، 2 نفل اور ہلکے پھلکے نفل، یا اس طرح کرو کہ پوری دنیا کی بادشاہی لے لو، پوری دنیا کی حکمرانی لے لو، بادشاہی لے لو، کنٹرول لے لو، صرف پنجاب پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا، اور قیامت تک کے لیے لے لو۔ وہ بادشاہی لینی ہے تو وہ لے لو، اور 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو وہ پڑھ لو، 2 رکعت بھی نفل فرض نے۔ ان دونوں کاموں میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ کر لو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ پوری دنیا کی حکمرانی کو ٹھوکر مار دے گا اور کہے گا مولا میں نے صرف 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، میں نے دنیا کی حکومت نہیں لینی۔ یعنی قبر نے، موت نے یہ چیز سمجھا دی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے، نفل تو دور کی بات ہے، ہم تو فرض چھوڑ دیتے ہیں اور کئی فرضی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دوست آ جائے تو پھر چلی گئی، کرکٹ کا میچ ہو تو پھر گئی، شادی ہو تو پھر گئی، اور اگر آپ کو گھر کا کام شروع کر لیں تو پھر بھی نماز گئی، کاروباری مصروفیت ہو تو پھر بھی نماز گئی۔ لیکن جو قبر میں ہے اسے کاروبار تھوڑا نہیں، پوری دنیا کی حکمرانی بھی مل رہی ہو، وہ پوری دنیا کو ٹھکرا کے کہے گا میں تو نفلی رکعات پڑھوں گا، میں دنیا کی حکومتیں نہیں ہوں گا۔ یعنی 2 رکعت نفل پوری دنیا سے زیادہ قیمتی۔ اس لیے حضرات ان دنوں کے اندر تو پھر اور زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور کئی دفعہ پیپر میں سوال آ جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں رات تیاری کر رہا تھا، اگر مجھے پتا چل جاتا نا یہ سوال آنا ہے تو میں ایسی تیاری کرتا کہ 1 نمبر بھی نہ کٹتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کئی دفعہ کو معاملہ ہو جائے ہم کہتے ہو اگر مجھے کل پتا چل جاتا نا تو میں اس طرح کر دیتا۔ رب کائنات نے وہ معاملات جو قیامت کے دن ہونے ہیں یا اس کے بعد یا موت کے بعد قبر میں، وہ دنیا میں سمجھا دیے ہیں۔ کل کو یہ نہ کہنا کہ مجھے پتا چل جاتا تو میں یہ کر دیتا، لو بتا دیا ہے تمہیں کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، یہ سوالات ہیں، یہ جوابات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ کچھ ہوگا، تاکہ تم سمجھ کے آ جاؤ۔ آخری اشرے میں اور رمضان مبارک میں ہمیں اور زیادہ پابندی کرنی چاہیے نوافل کی، سنتوں کی۔ اور نوافل اور سنتوں میں 12 رکعات وہ ہیں جنہیں ہم مؤکدہ سنتیں کہتے ہیں۔ مؤکدہ کا معنی تاکید والی،
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پابندی کی. اور وہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ 2 فجر کی سنتیں ہیں فرضوں سے پہلے، اور 6 سنتیں ظہر کی، 4 فرضوں سے پہلے اور 2 فرضوں کے بعد. 6 اور 2 8 ہو گئی. 2 مغرب کے فرضوں کے بعد 10 اور 2 سنتیں عشاء کے فرضوں کے بعد. یہ 12 رکعت انہیں مؤکدہ سنتیں کہتے ہیں. مؤکدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پابندی کی، ہمیں بھی کرنی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ان رکعات کی پابندی کرتا ہے نا، 12 رکعات کی فرضوں کے علاوہ مؤکدہ سنتیں جو میں نے ابھی عرض کر دی، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت اس بندے کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں. حضرات آخری اشرا ہے، اگر ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ مزید کوشش کریں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہی یہ 12 رکعات بھی ہم انشاءاللہ ضرور پڑھیں. آج سفر میں گنجائش ہے نہ بھی انسان پڑھے، یا کبھی کبھار، فرض تو نہیں ہے لیکن پابندی کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے. ہم حدیثیں بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن حضرات جن کو پتا تھا کہ نفل کی اہمیت کیا ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کو بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہی اس حدیث کے بیان کے بعد یہ لکھا ہوا ہے فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں نے ان 12 رکعات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں پھر پوری زندگی میں نے ان 12 رکعات کو کبھی بھی نہیں چھوڑا. اور حضرت ام حبیبہ سے یہ حدیث حضرت انبسا سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 12 رکعات میں نے بھی کبھی نہیں چھوڑی. انبسا سے یہ حدیث عمر بن اوس سنتے ہیں، عمر بن اوس کہتے ہیں یہ 12 رکعات میں نے بھی کبھی نہیں چھوڑی. عمر بن اوس سے یہ حدیث نعمان بن سالم سنتے ہیں، نعمان بن سالم کہتے ہیں یہ 12 رکعات میں نے بھی کبھی نہیں چھوڑی. حضرات حدیث میں بیان کر دوں، قاری صاحب بیان کر دیں، کوئی اور ہمارے دوست آ کے بیان کریں، کوئی بزرگ بیان کریں، لیکن فرمان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، سن تو ہم نے بھی لیا. اس لیے ان 12 رکعات کی اس مقدس مہینے کے جو دن ہیں لازمی پابندی کرنی چاہیے. ان 12 رکعات کے علاوہ دیگر بھی نوافل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے. 4 رکعت نفل ہیں، مؤکدہ سنتیں نہیں ہیں، مؤکدہ سے ہٹ کے، لیکن آپ نے فرمایا اللہ اس پہ رحم فرمائے. اسی طرح مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی 2 رکعت ہیں نوافل. ہر اذان اور تکبیر کے درمیان بھی ٹائم ہے. اور حضرات قیام اللیل، رات کی نماز، نماز تراویح، نماز تہجد، قیام اللیل، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. جو نماز تراویح ہے یہی تہجد ہے. یہ انتہائی عظیم نماز ہے، انتہائی عظیم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا معمول بھی ہے. اور حضرات رمضان کا ایک مقصد بہت بڑا اپنے اوپر کنٹرول کرنا، خواہشات پہ کنٹرول کرنا، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ بھٹکانے والی چیز اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہے. سب سے زیادہ انسان جو غلط کام کرتا ہے اپنے دل کی خواہشات کے پیچھے چل کے کرتا ہے. اور روزہ یہ سمجھاتا ہے کہ تو دل کی خواہشات کا غلام نہیں، تو اللہ کا غلام ہے. بھوک لگے، پیاس لگے، کچھ کھاتے نہیں پیتے نہیں، یہ عملی ٹریننگ، تربیت ہے. یہ ورکشاپ کا مہینہ ہے. سمجھایا جاتا ہے کہ جو دل میں آئے وہ نہیں کرنا، دیکھنا ہے صحیح ہے تو کرنا ہے، نہیں تو کنٹرول کرنا ہے. جیسے روزہ رکھ کے کھانے پینے اور دیگر چیزوں پہ کنٹرول کر رہے. اور خواہشات پہ کئی دفعہ کنٹرول نہیں ہوتا، پھر انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا ایک تو روزہ ٹریننگ ہے، اور حضرات دوسری چیز قرآن نے سمجھایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا انتہائی کارگر نسخہ اور بہت بڑی طاقت وہ ہے تہجد کی نماز، وہ ہے رات کا قیام.
رات کا قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر جاتا ہے، وہ شیطانی وسوسے اور خیالات ان پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس لیے آخری عشرے میں بھی ہم پابندی کریں، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ساری زندگی کے لیے یہ عمل ہو جائے۔ بے شک 2 رکعت ہی ہو جائیں، افضل ٹائم تو پچھلی رات ہے، لیکن بہرحال قیام اللیل اور تہجد کا ٹائم عشاء کی نماز کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے پچھلی رات اٹھنا مشکل ہو تو رات کو جب سونے لگے اگر اسی وقت بھی وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ لیں تو انشاءاللہ تہجد پڑھی گئی، یا عشاء کی نماز جب ادا کر لی، کسی نے فوراً سونا ہے اور سمجھتا ہے صبح نہیں اٹھا جا سکتا، تو نماز کے بعد بھی اگر تہجد قیام اللیل کی نیت سے جتنے بھی نوافل پڑھ لے، انشاءاللہ اس لسٹ میں آ گیا کہ اس نے رات کو نماز پڑھی ہے۔ اور حضرات گرامی، آخری آج کے موضوع کی بات وہ ہے نماز اشراق، نماز چاشت، نفلی نماز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، 360 جوڑ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دیگر کتابوں میں بھی، کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو اس میں لازم ہوتا ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرے۔ اللہ نے جوڑ دیے ہیں، صحیح سلامت بنائے ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے۔ اور حضرات 360 صدقے روز مشکل کام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آسان بھی کیا، فرمایا سبحان اللہ کہہ لو ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہہ لو ایک صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہہ لو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی اور اچھائی کی بات بتا دو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی گناہ نافرمانی سے سمجھا کے ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اگر سورج نکلنے کے بعد صرف 2 رکعتیں پڑھ لو، 2 نفل، 2 رکعتیں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ۔ اگر 2 رکعتیں پڑھ لو تو تمہارے جسم کے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ اور اس کے لیے لازمی نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں، کوئی مسجد میں بیٹھ کے پڑھ لے، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی دکان پہ چلا گیا ہے وہاں پڑھ لے، کوئی آفس میں پڑھ لے، کوئی فیکٹری میں پڑھ لے۔ اور پھر اس کا ٹائم سورج جب نکل آئے تو 10 منٹ ٹھہر کے، 10 منٹ کے انتظار کے بعد اس وقت سے لے کے زوال تک ٹائم ہے، اتنے ٹائم میں جب ٹائم ملے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو 360 جوڑوں کی طرف سے انشاءاللہ صدقہ ادا ہوگی۔ لیکن اگر اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے، اور رمضان میں لازمی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور نماز پڑھ کے مسجد میں ہی بیٹھ جائے، اپنی جگہ بیٹھا رہے، تلاوت کرے، ذکر کرے، دعا مانگے، کوئی نیکی اور خیر کی بات کرے حتیٰ کہ سورج نکل آئے، اور سورج نکلے تو 10 منٹ انتظار، کیونکہ سورج جب نکل رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا درست نہیں۔ 10 منٹ کے انتظار کے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے تو نبی کریم علیہ السلام نے بہت عظیم الشان انعام اللہ رب العزت کی طرف سے بتا دیا، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ تامۃ تامۃ تامہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہا، گھنٹہ تقریباً بیٹھا نماز کے بعد یا نماز سے لے کے مسجد میں ہی بیٹھا رہا اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لی، تو حضرات رمضان المبارک کے جو دن باقی ہیں اور خصوصاً آخری عشرہ اگر ہو سکے تو روزانہ ہی عمل کرنا چاہیے، اور اگر مشکل ہو، مصروفیات ہوں تو کسی ایک دن تو کرنا چاہیے۔ چلو جس دن بندے کو چھٹی ہو اسی دن کر لے، اور رمضان کی تاک راتوں کو جاگ کے حضرات صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی سو جانا یہ بھی مناسب نہیں۔ پھر تھوڑی کوشش اور کر لینی چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑا ذکر و اذکار، تلاوت اور اشراق پڑھ لیں، یہ نماز پڑھ کے پھر سوئے۔ اور خواتین جو ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں گھروں میں ہوتی ہیں، کیا وہ بھی یہ فضیلت حاصل کر سکتی ہیں؟
کیونکہ مسجد میں آ تو سکتی ہیں خواتین، اجازت تو ہے، لیکن اگر وہ نہیں آئی مسجد میں تو علماء نے بیان کیا کہ ان کے لیے آسانی ہے، کیونکہ ان کے لیے مسجد میں آنا فرض نہیں ہے۔ لہذا اگر ایک خاتون اپنے گھر میں ہی اس نے فجر کی نماز ادا کی ہے اور نماز پڑھ کے وہ اپنے مصلی پہ ذکر و اذکار، تلاوت، دعا میں مصروف ہے، اور جب سورج نکل آیا تو اس نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، اللہ رب العزت اسے گھر میں ہی یہی اجر و ثواب عطا فرما دے، اسے بھی ایک مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ چند گزارشات یہ میرے اپنے لیے بھی ہیں اور آپ حضرات کی صرف توجہ کے لیے، ورنہ آپ کے علم میں یقینی طور پہ یہ باتیں پہلے بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کے حوالے سے قاری صاحب بتا رہے ہیں، تو اس عشرے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، فیض و برکات کو سمیٹنے کے لیے اور لیلۃ القدر کے حصول کے لیے اس عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ اور اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کاموں سے کٹ کر مسجد میں ہی بیٹھ جانا، 10 دن ہو یا 9 دن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا کہ آپ اس عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا فمن احب منکم ان یعتکف فلیعتکف، تم میں سے بھی جو اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کرے۔ تو اگر انسان کے پاس ٹائم اور فرصت ہو تو یہ انتہائی قیمتی دن اور قیمتی راتیں ہیں، تو ان کے فیض و برکات کو سمیٹنے کے لیے اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اس رات اگر کسی نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا، ایک دفعہ، تو یہ اس طرح ہے کہ گویا 83 سال سے زیادہ ہر رات وہ سبحان اللہ کہتا رہا، یا صدقہ کر لیا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے بھی اعتکاف کیا ہے، صحابہ بھی کرتے رہے، آپ کی ازواج مطہرات نے بھی کیا ہے، اور اعتکاف کی اصل جگہ تو بھائی مسجد ہی ہے، مسجد میں یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ ٹائم ہو تو اعتکاف کرنا چاہیے، اور جس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو عبادات اور طاق راتوں میں خصوصی طور پہ، کیونکہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی 5 جو طاق راتیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان میں سے کسی ایک میں بھی ہو سکتی ہے، تو زیادہ عبادت کرنا، فرائض کی پابندی، نوافل، اور راتوں کو 2-3 کام آخری عشرے میں روٹین بنا لینی چاہیے، کیونکہ 5 راتوں میں سے کوئی رات تو ہوگی نا۔ تو اگر یہ 10 دن 9 دن ہی بندہ روٹین بنا لے، ایک تو یہ ہے کہ نوافل ضرور پڑھے، نماز تراویح پڑھی تو یہ بھی انشاءاللہ نوافل ہے۔ دوسری بات، کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن حکیم کی ضرور کرے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو ایک دفعہ پڑھنا یہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ اگر کسی نے 3 دفعہ پڑھ لی تو یہ پورا قرآن حکیم پڑھنے کی طرح ہے۔ اگرچہ الگ قرآن بھی پڑھنا چاہیے، یہ مقصد نہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ان راتوں میں ہر رات سورہ اخلاص 3 دفعہ ضرور پڑھے، اور یہ پوری زندگی کا معمول بنا لے۔ اور اسی طرح صدقہ و خیرات بھی ان 10 راتوں میں ہی ہر رات کرنا چاہیے، بے شک 10 روپے کریں، اگر پورے عشرے میں کریں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں بھی ہو گیا، اور لیلۃ القدر میں ہو گیا تو مقصد یہ ہے کہ 83 سال سے بھی زیادہ گویا ہر رات صدقہ و خیرات ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في غزة وفي فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك رضاك وجنة
بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.